خداوندگار، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے بیٹا؟ جناب، ماہر فلکیات کے مطالعے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ ماہر فلکیات کا اصل مشغلہ صرف تعین وقت ہونا چاہیے۔ ہاں، تمہارا سوال اس سے ملتا جلتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ ایک بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اس بیٹے کو ادب سیکھنے کے لیے ایک گروہ کو دے دیا تاکہ وہ ستاروں، ارضیات اور دیگر علوم سیکھے۔ سلطان کا بیٹا بہت بھولا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتا ہے اور نئی چیزیں سیکھتا ہے تو علم میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ سلطان اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے اپنی انگوٹھی اتارتا ہے اور اسے اپنی مٹھی میں چھپا لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ کچھ گول ہے، یہ پیلا ہے اور بیچ سے خالی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم صحیح بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ضرور ایک چھلنی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ جواب ملا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، جب کہ تم اتنی ساری حیران کن چیزیں جانتے ہو، لیکن تم یہ کیسے نہیں جان سکے کہ چھلنی آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں نہیں آ سکتی؟ موجودہ زمانے کے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ان کے پاس ہر چیز کی معلومات ہے، انہوں نے وہ سب بھی سیکھ لیا جن کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن سب سے اہم بات جو کہ ان کے قریب ہے، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو نہ جان سکے۔ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خود حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا ناپاک۔ انگوٹھی کی شکل، زرد پن، گول پن اس کا ظاہر ہے۔ جب آپ اسے آگ میں پھینکتے ہیں تو ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، صرف اس کا جوہر باقی رہتا ہے۔ آپ جس ماہر فلکیات کو وقت ساز بنانا چاہتے ہیں وہ اس جوہر کے پیچھے ہے، وہ اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ایک شخص کو کسی دوسرے کے بجائے اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اب سے ہم یہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ کے لیے لاتے ہی رہیں گے۔ جزاک اللہ۔